اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کے بہت تاکید کی گئی ہے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ سب سے پہلے شوہر کے حقوق۔ احادیث مبارکہ میں جو عورت شوہر کے نافرمانی کرے ایسی عورت کے بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں، اور جو عورت شوہر کی فرما برداری اور اطاعت کرے اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مرد اپنی عورت کو ہم بستر ہونے کے لیے بلائے اور وہ انکار کر دے اور پھر شوہر اس انکار کی وجہ سے رات بھر غصے کی حالت میں رہے تو فرشتہ اس عورت پر صبح تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ دوسری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو یہ حکم کر سکتا کہ وہ کسی غیر اللہ کو سجدہ کرے تو میں یقیناً عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اپنی پاکی کے دنوں میں پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھی، رمضان کے ادا اور قضا رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور اپنے خاوند کی فرما برداری کی تو اس عورت کے لیے یہ بشارت ہے کہ وہ جس دروازے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ مختصر حقوق تھے شوہر کے۔ بیوی کے حقوق۔ قرآن کریم احادیث مبارکہ میں عورتوں کے حقوق بھی بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ شوہر پر عورت کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اور ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزران کرو، اور اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو، اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی بڑی منفعت رکھ دے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنین میں سے کامل ترین ایمان اس شخص کا ہے جو ان میں سے بہت زیادہ خوش اخلاق ہو، اور تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل، بیوی، بچوں، اقربا و خدمت گزاروں کے حق میں بہترین ہو، اور میں اپنے اہل کے حق میں تم میں بہترین ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت سے بغض نہ رکھے اگر اس کی نظر میں اس عورت کی کوئی خصلت و عادت ناپسندیدہ ہوگی تو کوئی دوسری خصلت و عادت پسندیدہ بھی ہوگی۔ تو خلاصہ یہ کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے سے بالاتر سمجھے، اس کی فرما بردار اور وفادار بن جائے اور فرما بردار رہے، اس کی خیر خواہی اور رضا جوئی میں کمی نہ کرے، اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کی خوشی سے وابستہ سمجھے، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت سمجھے، اس کی قدر اور اس سے محبت کرے۔ اگر اسے غلطی ہو جائے تو چشم پوشی سے کام لے، صبر و تحمل اور دانش مندی سے اس کی اصلاح کی کوشش کرے، اپنی استطاعت کی حد تک اس کی ضروریات اچھی طرح پوری کرے، اس کے راحت رسانی اور دل جوئی کی کوشش کرے۔
واللہ اعلم بالصواب.